سامنے سے لے کر کے مسکرایا کرتی تھی اور خواہش رکھتی تھی کہ میں نکاح ان سے کروں گی۔ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا۔ اب یہ نور جو حضرت عبداللہ کے پیشانی میں تھا وہ نور نکل کر کے آمنہ کی شکم میں دلواف ہو گیا۔ عبداللہ کے پاس نور نہیں ہے، نور مصطفیٰ نہیں ہے۔ اب وہ عورت دیکھتی ہے چہرہ پھیر لیتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ابھی تو تم میرے سامنے آتی تھی، میری زیارت کرتی تھی، لیکن اب تو روح کو پھر رہی ہے۔ کیا کہا؟ جس نور کی وجہ سے میرا دل آپ پہ غائب تھا، نور آپ کے پاس نہیں ہے، غائب ہو چکا، کہیں منتقل ہو چکا۔ کہ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آمنہ کی شکم میں جلوہ ہو چکا۔ پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی بشارت دیا کہ آمنہ مبارک کو کہ سارے نبیوں کی امام کی ماں بننے والی۔ اللہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب میرے بیٹے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو رب نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل مکہ کی عورتیں، مکہ کی دائیاں میرے محبوب کی خدمت کے لیے خدمت سے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ جبرائیل نے پوچھا، عرض کیا، مولا آخر کیوں؟ رب نے فرمایا کہ میں اگر چاہتا وہ عورتیں چاہتی، لیکن تیرا پروردگار نہیں چاہا کہ میرے محبوب کی پیدائش کے وقت پہ مکے کی عورت جو ناپاک ہے ناپاک جائے، اس لیے کہ میں اپنے محبوب کے نور کو پاک نسلوں سے لے کر کے پاک لگا کر پیش کیا ہوں، اور آمنہ سے ظہور ہونے والا ہے پاک عورت ہی پاک عورت نہیں جائے۔ خدا عرض کیا کہ مولا اب کیا ہوگا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا 4 عورتوں کا میں انتخاب کیا۔ کتنی عورتوں کا؟ 4 عورتوں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حوا، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجرہ، نمبر 3 مریم، حضرت مریم رضی اللہ عنہا جو حضرت عیسیٰ اللہ کی ماں ہے، حضرت آسیہ۔ یہ 4 عورتوں ہیں خدمت کے لیے جائے گی۔ جبرائیل نے کہا مولا کوئی سمانا گزر گیا، انتقال کی کیسے زندہ ہو؟ خدا نے فرمایا 4 کی خبروں پہ جا کے کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے زندہ ہو۔ کیا مولا کیا ایسا ہوتا ہے؟ خدا نے کیا فرمایا، اے جبرائیل تیرا کام ہے بولنا، خبروں سے اٹھانا تیرے پروردگار کا کام ہے۔ اب جبرائیل گئے، کہا بسم اللہ، دیکھا کور پھٹ گئی اور حضرت حوا نکل آئی، مریم نکل آئی، حاجرہ نکل آئی، آسیہ نکل آئی۔ حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ جب میرا شہزادہ اس خاندان کی میں تشریف لایا تو آج ہی اپنے سر کو سجدے پہ ڈالا۔ سمجھ رہے ہم اس نبی کی کلمہ پڑھنے والے، نبی پیدا ہوئے سجدے میں سر کو کھل کیا، اور لبوں سے یہی صدائیں ہو رہی تھی، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آج امت کیا کر رہی ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی پیدا ہوئے، امت کے فراق شروع ہوئے، فکر میں لگ گئی کہ امت کیسی بخش جائے، رب سے دعا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے۔ نبی فرماتے ہیں میری امت کے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے جمعہ چلے گئے، وہ نبی کے سچے عاشق ہیں تو نماز پڑھیے، نماز ضروری ہے، امور شریعت پہ چلیے، شریعت کی پابندی کیجیے۔ رب نے فرمایا کہ تمہارے نبی جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرتا ہے مان لو۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے
کہ ہم جب میرے فکر میں مصطفیٰ پیدا ہوتے ہوئے سجدے میں سر دھر دیا، آپ دعا کرنے لگے میری امت کو بخش دے، تو ہمیں بھی نبی کے شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، نبی کے طریقت کی پابندی کرنی چاہیے، معرفت کی پابندی کرنی چاہیے، نبی کا جو ارشاد ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہے نا؟ حضرت دائی حلیمہ سرکار کو لے کر کے چلی، عرب کا دستور تھا کہ جو عورت بچہ پیدا کرتی تھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی تھی، بچہ پیدا کوئی اور کرتی تھی اور دودھ کوئی اور پلاتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ لے کے گئی اپنے گھر، اور جب گھر گئی تو ایک رات گود میں دیکھے بیٹھی تھی، اچانک کیا دیکھا کہ چاند رش کر رہا، چاند گھوم رہا۔ حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ چاند کبھی پچھم، کبھی پورب، کبھی شمال، کبھی جنوب کی طرف گردش کر رہا، تو انگشت مصطفیٰ کو حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ سرکار کی انگلی مشرق میں، چاند مشرق میں، سرکار کی انگلی مغرب میں، چاند مغرب، جدھر جدھر سرکار کی انگلی جاتی تھی چاند ادھر ادھر جاتا۔ کبھی آقا نے فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے رہے ہوئے، کیا ہی چلتا تھا اشارے پر۔ حضرات آج سے تقریباً 50 سال پہلے کا زمانہ ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے، اور مٹی کا جب پیدا کیا تو ہمارے آپ کے بچوں کے لیے 50 سال پہلے مٹی کا کھلونا ہوا کرتا تھا، اب پلاسٹک کا، لیکن میرے سرکار کو رب نے نور سے پیدا کیا، تو کھلونا بھی نور دیا، نور سے پیدا کیا، کھلونا بھی نور ہے۔ سرکار نور ہو کر کے اپنے پوری کھلونے سے چھیڑتے رہے، یہ نبی کی شان ہے۔ معلوم ایک روایت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا حضرت سیما۔ آج ہمارے علاقے کے معاشرے میں جب چند لڑکیاں مہندے کی ایک عمر کی ہوتی ہے نا، اور ان کے گھر میں کوئی بھائی ان کا چھوٹا سا بچہ ہو، تو ساری لڑکیاں ایک ساتھ جب بیٹھتی ہے نا تو آپ نے اپنے بھائیوں کی تعریف کرتی، اور کیا کہتی ہے؟ میرا بھائی تیرے بھائی سے زیادہ خوبصورت، میرا بھائی تیرے بھائی سے زیادہ تیز ہے، خوبیاں بیان کرتی ہے۔ حضرت سیما وہاں پہ کھڑی تھی، ساری لڑکیوں کے اس آواز کو سن دیکھتے رہی، ہم شوق پیدا ہوا کہ یہ لوگ اپنے بھائیوں کے حسن اتنا اتراتی ہے، میرے محمد بھائی کو دیکھ لیں گے دل کی دنیا بن جائے۔ اب جا کے حلیمہ سعدیہ سے بیٹی سیما نے کہا امی ساری محلے کی لڑکیاں اپنے بھائیوں کو لے کے آتی ہیں، حسن کا مظاہرہ کرتی ہیں، اگر اجازت دے دو تو اپنے پیارے مکھرے جیسے بھائی کو چپکے سے لے جا کر کے حسن کا مظاہرہ کرو۔ حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ نے دے دی اجازت تو حضرت سیما نے میرے آقا کو سینے سے لگایا، اپنے آنچل سے ڈھک لیا، اور جہاں اپنے بھائیوں کا لڑکیاں جو ہے حسن کا مظاہرہ مقابلہ کر رہی تھی، وہ جا کے چوٹا سے کر لیا، سب نے دیکھا میرا بھائی تیرے بھائی سے اچھا ہے، میرے بھائی کی بنا تیرے بھائی سے اچھی ہے، اللہ خصوصیات بیان کر دیتا۔ جب سب کا کام تمام ہو گیا، سیما خاموش ہے، سب کی نظر حضرت سیما کی طرف ہے، اور سیما سے کیا کرا؟ ہمارے بھائی کی حسن کو تم نے دیکھی، مقابلہ اے سیما تو بھی تو دکھا تیرا بھائی کیسے کھڑا والا، کیسا خوبصورت چہرہ والا۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ حضرت سیما نے چپکے سے دوپٹہ کو ہٹایا، روح مصطفیٰ کو جیسے لڑکیاں دیکھی، بدستہ ایک سوال کو بھی قسم خدا کی یہ بچہ ایسا بچہ ہے کہ انہیں صحیح میں آسا کسی مانے پیدا نہیں۔
करती है जब रब ने पूछता है बच्चा कौन है। नबी की अजमत, नबी का हुस्न का मकाम है। जिसने देखा वो नबी का दीवाना, जिसने देखा वो दीवाना बना। मालूम है आपको मदीना शरीफ में एक यहूदी ने अपने बेटे से कहा था कि बाजार जाकर के कुछ सौदा ले। सौदा के लिए निकला, यहूदी है, रास्ते में सरकार की ज़ियारत हो। जैसे ही नजर सरकार के चेहरे पर पड़ी है, दीन की दुनिया बदल गई। वहीं पैर का जाम हो गया। सरकार की ज़ियारत कर रहा, सरकार की बारगाह बैठ गया, सरकार उसे देख रहे हैं और वो सरकार को देख रहा है। आलम क्या हुआ? शाम हो गई, बच्चा खाली वापस हो गया, बाप बहुत गर्म हो गया। सुबह को गया सौदा लाने, तो आप लौट रहा गोली खाली सौदा का क्या कहा? आज बहुत बेहतरीन सौदा करके आया, बड़ी कीमती सौदा करके आया। बाप परेशान, कहा हाथ में कुछ नहीं है, खा लिया सौदा कैसे? कहा मालूम नहीं क्या हमने मदीने के ताजदार को देखा है और दिल के बैठा हूँ और बस यही मन करता है कि मैं नबी का आशिक बन जाऊं। ये मैंने सौदा किया है। तो मेरे नबी को जिसने देखा वो नबी का बन गया। मेरे नबी का हुस्न ही ऐसा था। मालूम है आपको जिब्राइल कौन थे? फरिश्तों का इमाम, फरिश्तों का सरदार। इनका मकाम क्या है और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है? जिब्राइल ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला मैं अपनी असली सूरत में तेरे महबूब की बारगाह में जाना चाहता हूँ और चुपके से सलाम करके लौटना चाहता हूँ। इजाजत दे। रब ने इजाजत दे। असली सूरत क्या है? हुस्न। जिब्राइल असली सूरत ये है कि इनका पहला कदम जमीन पर असर आसमान से जाके लगा। इतने लंबे थे, जमीन पर पैर और सर आसमान से जाके टकरा। इतने लंबे थे, 600 पर 300 मगरिब 300 मशरिक। अब बताइए वो जब चलेंगे सिदरा से मक्का कितनी देर में पहुंचे? यूं चलेंगे यूं पहुंच जाएंगे। लेकिन उस वक्त मेरे सरकार हदीमे काबा में आना छोड़ा। हज तो किए नहीं इसकी कोई। हदीमे काबा किसे कहते हैं? काबा शरीफ की जो कोठरी है ना, कोठरी की ठीक नबे कोठरी, छोटी छोटी दीवार, उसके बीच की जो जगह है वो हदीमे काबा। मेरे सरकार उसी में आराम कर रहे हैं, चेहरे पे पर्दा डाल रखे हैं। बिना वास्ता जिब्राइल के सरकार के कल्बे नाज पर अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाया। रब ने फरमाया महबूबा उठ जा, महबूबा उठ जा, आज जिब्राइल असली सूरत में जा रहा है। पूरी बाधा हटा दे इसकी सूरत में। समझ में आई बात? नहीं आई। अब बताओ, जिब्राइल असली सूरत में जा रहा, अपने चेहरे से पर्दा हटा दो, तुम भी असली सूरत में आ जाओ। और रब ने कहा अपने महबूब के पर्दा जैसे हटाया, उठ के बैठ गए। अब जिब्राइल जो आने वाले थे, जबले अबू कबीर से दरवाजा वहां अंदर हिम्मत नहीं हो रही, हाथ बांधे खड़े हैं। रब ने फरमाया ए जिब्राइल जाओ खड़े हो बाहर। क्या मौला डर लगना? और का फरिश्तों का सरदार का इमाम कि हमें डर लगता है। रब ने फरमाया किससे? तो कहा मौला 24,000 से ज्यादा मरतबा तेरे महबूब की बारगाह में आया गया, लेकिन जो कैफियत हमने 24,000 मरतबा देखा, आज अलग मामला, अलग कैफियत है।
खूबियां हैं। कहा कैसा? कहा मौला जो तेरा नूर जिब्राइल को सिदरा से ऊपर ले जाने दे रहा था, आज वही नूर मुझे तेरे महबूब की बात वही नूर जाने नहीं दे रहा। मेरे नबी की शान दिया, मेरे नबी की शान किसी नबी पैगंबर रसूल अंबिया किसी की शान नहीं और उस नबी की उम्मती है। सुभान अल्लाह, नबी की मिलाद मनाना हमारे मुकद्दर वहाबी तो मुकद्दर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पे मुहर लगा दी गई है, डराओ मत, डरने वालों में से नहीं। एक मार के बुलारा मत बताऊं कि जैसे 12 रबीउल शरीफ की तारीख हम सुन्नी घरों पे झंडा लगाते हैं, मिलाद मनाते, घर को सजाते, जुलूस निकालते, देवबंदी वहाबियों के पेट में दर्द होने लगे, तकलीफ होने लगी। ये शिर्क, ये गलत कहते हैं ना। लेकिन सुनिए, ये कोई नई बात नहीं है इनको तकलीफ पहुंचना, आप पेट में दर्द होगा। सैयद हाशमी आप जानते हैं, उनके बड़े भाई मदनी मियां, उन्होंने अपनी किताब फित्ने अहले हदीस में तिरमिज़ी की भी रवायत और नकल किया। सरकार ने इरशाद फरमाया कि शैतान जो इब्लीस बना वो 4 मरतबा भी पूरी जिंदगी में बच्चों की तरफ फूट फूट करके हुआ है। कितनी मरतबा? 4 मरतबा हुआ है बच्चों की तरफ। नंबर 1, रब ने कहा मेरे आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया, इस खबीस ने नहीं। क्यों नहीं किया? ये मटेरियल देखने लगा। रब ने पूछा क्यों नहीं किया? कहा मौला मुझे आग से पैदा किया, आज जिसे सजदा करने के लिए कह रहा है उसे मिट्टी से पैदा किया। आग का मिजाज है बुलंदी में जाना और मिट्टी का मिजाज है पस्ती में जाना, तो मैं ऊंची चीज होकर के, बुलंद चीज होकर के मैं पस्ती वाले को सजदा करूं, अपने से कमतर वाले को सजदा करूं? तो रब ने फरमाया मलऊन है, और सारी इबादत उसको उठा कर अल्लाह ने उसके चेहरे पे मांगी। बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा साहिब था, बहुत बड़ा इबादत था। आता है रिवायत में जो इब्लीस के सजदों को सिर्फ पूरी जमीन पे अगर बिछाया जाए तो राय की बराबर की जगह खाली नहीं मिलेगी। इतनी इबादत उसने की। लेकिन आलम क्या हुआ मालूम है आपको? सुनिए, यही हाल है कि तवज्जो के पेशवा ने कहा कि नबी हमारी तरफ बशर है। वहां इब्लीस ने कहा आदम को सजदा नहीं करेंगे कि हम ऊंची चीज है, बस्ती वाले को सजदा कैसे करेंगे? उसी की औलाद ये कहती है जैसे हम खाते पीते हैं नबी खाते हैं, जैसे हम सोते हैं वैसे नबी सोते हैं, जैसे हम चलते हैं नबी चलते हैं। तो गोया के दलील पेश करते हैं इन्नमा अना बशर, यानी महबूब फरमाते हैं मैं तेरी तरह बशर हूं। अगला जुमला नहीं दिखता इसको, रब फरमाता है कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम वा इलैया, फरमा दीजिए मैं तेरी तरह बशर हूं, लेकिन मुझ पर वही नाज़िल हुई। समझ रहे? तो दूसरी पहली मतलब वहां अल्लाह झुकाया इसको तो बच्चों की बन गया, और दूसरी मतलब जन्नत में हज़रत आदम थी, हुआ रब ने फरमाया फला रास्ते करीब नहीं जाओ, तेरा दुश्मन भी है तुम्हारा, लेकिन खैर लक्ष्य शुरू आदम अलैहिस्सलाम। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा को अल्लाह ने जन्नत से जमीन के 2 हिस्सों पे उतार दिया। समझ रहे? और उसके बाद शैतान से, इब्लीस से रब ने फरमाया उखरुज मिनल जन्नह, मेरी जन्नत से निकल जाओ। तब बच्चों की तरह इसमें रोया है। बड़ा होशियार था इब्लीस,
2 قدم باہر گیا، اب پھر واپس لوٹا، ہاتھ میں کہتا مولا ایک گزارش، ایک عریضہ، ایک التجا ہے۔ رب نے فرمایا کیسی گزارش؟ کہا مولا مجھے ایک مہلت دے دے۔ رب نے کہا کیسی مہلت؟ کہا صبح قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اور ابلیس شیطان کہتا ہے کہ صبح قیامت تک مجھے موت نہ آئے، زندگی دے دے۔ رب نے فرمایا کیا ہم نے تمہیں زندگی دی؟ رب نے پوچھا اتنی لمبی زندگی تو مانگی کرے گا کیا؟ تو شیطان ابلیس کا کہتا ہے مولا جس آدم کی وجہ سے میری عبادت میرے چہرے پہ مانتی ہے، جس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکل رہا ہوں، اسی آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑے۔ رب نے کہا کیسے؟ کہ مولا آدم کی اولاد ثواب، نماز کا ثواب، قرآن کا ثواب، حج کا ثواب، عمرہ کا ثواب، امور شریعہ کا ثواب، سنت طیبہ طاہرہ کا ثواب گٹر ڈال کر جب یہ چلیں گے اس راستے پہ جس راستے پہ تیرا انعام ہوتا ہے، جو راستہ تیرا اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس پہ یہ چلیں گے، میں جھوک کے بیٹھا ہوں۔ آج جب یہ چلیں گے دائرے سے وار کروں گا، لاہور پڑھے گا، بائیں سے وار کروں گا، لاہور پڑھے گا، سامنے سے وار کروں گا، لاہور پڑھے گا، پیچھے سے وار کروں گا، کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا بول کر کے شیطان کہتا ہوں پھنس گیا۔ شیطان کہتا مولا غلطی ہوئی، غلطی ہو گئی۔ شیطان پھنس گیا، کیا غلطی؟ مولا تیرے سارے بندوں کو بہکا نہیں سکتا ہوں۔ رب نے کہا کن کو؟ کہا جو تیرے ذاکرین بندے ہیں، صالحین بندے ہیں، تیرے مقرر بندے ہیں، ان سے منہ نہیں لگاؤں گا، اور جو ان کے در سے الگ ہوں گے اسے چھوڑوں گا۔ تو صالحین کی جماعت کون سی ہے؟ ذاکرین کی جماعت کون سی ہے؟ اور مقرر بندوں کی جماعت کون سی ہے؟ رب شاہ فرماتا ہے قرآن میں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، بے شک حشر کے میدان میں اللہ اپنے ولیوں کو دولہا بنا کے لائے گا۔ ولی جانتے ہیں نا، نہیں جانتے، بہت سے آدمی جانتے ہیں نا وہ ولی سب سے بڑی سرکاری مخدومی کے شوشا، ڈھیر گاؤں والے آقا، سرکاری عالم پناہ دیوا شریف والے، جتنے یہ ہے نا بابا، آپ کی زبان سے بابا، یہ سب اللہ کے ولی کام ہے۔ انہی کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا کہ حشر کے میدان میں ان کو دولہا بنا کر کے رب لائے گا۔ ایک جملہ بتاؤں گا، بارات کے بغیر دولہا کو کرتا ہے یا بارات دولہا کے بغیر کوئی بارات جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ دولہا کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دولہا کو جانے میں تاخیر ہوئی، بارات پہنچ گئی، انتظام بیٹھنے کا ہے، بیٹھ لگ گیا، لیکن کوئی پانی پی لائے گا، کوئی ناشتہ کرائے گا، پوچھے گا نہیں بھائی، ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا کا نومہ آ چکا آیا ہے، آپ چوچا بیٹھے رہتے جو مہمان ہوں گے۔ اب جیسے ہی دولہے کی گاڑی آگے لگتی ہے، دولہا ہوتا ہے، جے جے کار ہو جاتی ہے، اور یہی بیٹی والے کرتے ہیں، سماج کے لوگ کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، دوستوں عقائد کرتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا لاؤ، پانی لاؤ، یہ کرو وہ کرو، شکر ہے جن کی براتیوں کی خدمت دولہا کے آنے کے بعد تو بے آئی نہیں ہے۔ حشر کے میدان میں جب اللہ غوث اعظم کو دولہا بنائے گا، غنی نواز کو دولہا بنائے گا، مخدوم کے شاہجہاں کو دولہا بنائے گا، بھیڑماؤں والے آقا کو بنائے گا، بریلی کے تاجدار کو بنائے گا، جہاں دولہا ہوگا ان کے ایمان کے بارے میں رب فرمائے گا دولہا میرے دین کے دولہا سب جنت میں چلے جاؤ۔ غوث جائیں گے، 11ویں والے سارے مردین کو لے جائیں گے، غنی نواز جائیں گے، چھٹی منانے والے تمام غریب شخص کو لے جائیں گے، غنی نواز
لے کے جائیں گے کہ یہ میرے باراتی کے لوگ ہیں۔ خوش نصیبی ہے کہ ہم بہت سے آدم والے بھی ہیں، غریب نواز والے بھی ہیں، داتا اجمیری والے بھی، سارے بڑیوں والے ہیں، کہیں نہ کہیں سکہ تو چل ہی جائے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ دیکھیں شیطان کہتا ہے انہی لوگوں سے میں رونے لگاؤں، اور جو ان کے در سے مستقل ہوگا ان سے بھی رونے لگاؤں، اور جو ان کے در سے ہٹا ہوگا ان کو چھوڑوں گا۔ سمجھ میں آئی بات نہیں؟ کیا آپ پتا کیا چلا؟ شیطان کس کا جنازہ نکالے گا؟ شیطان کس کا جنازہ نکالے گا؟ سنیے، کس کا نکالے گا؟ تو وہابی کا نکالے گا، دیوبندی کا نکالے گا، اہل حدیث کا نکالے گا، غیر مخالف اپر مذہبوں کا نکالے گا۔ ہم سنیوں کا نہیں نکال سکتے، کیونکہ سنیوں کے سر پہ غوث اعظم کی دست شفقت ہے، غریب نواز کا فیضان ہے، اولیاء کرام کا دست شفقت ہے، اس لیے ہماری تو بگڑی بن جائے گی یہاں بھی اور وہاں بھی انشاءاللہ۔ لیکن نماز نہیں، نماز کے بارے میں ضرور پوچھو، حرام و حلال کی بے امتیاز کیجیے، اپنے اصلاح کیجیے، یہ نہیں کہ ہم میلاد منا لیں جنت میں چلے جائیں، جنت میں جائیں گے لیکن جو حرام کام کیا ہے پہلے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ نماز نہیں پڑھا ہے، پڑھنے کی روایت ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر کے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم میں 2,88,00,000 سال وہ جہنم میں چلے گا اب جنت میں جائے گا۔ سمجھ لیں میری بات؟ تو ایک نماز زبردستی چھوڑ دے گا، 2,88,00,000 جہنم میں چلے گا، پھر جائے گا۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے اپنے اعمال کی ہم اصلاح کریں۔ اور ایک نقطۂ نظر کہ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی، ہمارے معاشرے کا نظام جو درہم ہوتا ہے اس میں تقریباً زیادہ پرسنٹیج جو ہے ہماری ملت کی لڑکیاں، ملت کی عورتوں کا قصور ہے۔ برا نہیں مانیے، یہ احساس اپنے دل میں کرو کہ جب مرو گی تو فاطمہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا تو کیا کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ فاطمہ جس فاطمے کے آنچل کو آسمان کے فرشتوں نے نہیں دیکھا، اتنا پردے کا اہتمام ہے، کیا وہاں جواب معلوم ہے؟ جو لڑکیاں بے پردگی کے ساتھ رہتی ہیں اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے دنیا میں۔ جو لڑکیاں فاحشہ کے ساتھ رہتی ہیں کتنا بڑا عذاب ہے۔ جہنم کی آگ کیا کروں؟ جہنم کی آگ کی ایک چنگاڑی جانتے ہیں؟ ایک چنگاڑی کو اللہ نے 70,000 مرتبہ نور کے پانی سے غسل کیا، دھویا، اور دنیا کی آگ جلی۔ دنیا کی آگ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، تو جہنم کی آگ کی کیا کریں؟ اس لیے گھر سارے مردوں کا یہ ہونا چاہیے کہ گھر میں پردے کا اہتمام، اپنی ماں بہنوں کو سمجھاؤ۔ ایک عورت کے پیچھے 4 مرد جہنم میں جائیں، معلوم ہے کون جائے گا؟ اس لڑکی کے باپ جائیں گے، اس کی بھائی جائیں گے، اس کے شوہر جائیں گے، اس کا بیٹا جائے گا۔ ایک عورت کے پیچھے 4 کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ اب کیوں؟ جب وہ عورت یا لڑکی بے پردہ رہتی ہے، فاحشہ سحر رکھتی ہے، فاحشہ سحر والا مزاج رکھتی ہے، نمائش کرتی ہے، اس کا اگر باپ نہیں بھولے گا تو باپ جہنم میں جائے گا، بھائی نہیں اس کو کنٹرول کرے گا تو بھائی جہنم میں جائے گا، اور جب شادی ہوگی شوہر کنٹرول نہیں کرے گا تو شوہر جائے گا، اور جب بیٹا دے کر کے نہیں ماں کو کنٹرول کیا تو بیٹا بھی جہنم میں جائے گا۔ تو ایک عورت ایک ساتھ اپنے 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ اس لیے آپ کا یہ فرض بنتا ہے
کہ اپنی ماں بہن کو سمجھائیں کہ پردے کی اہمیت بتائیں. اگر پردہ کرنے تو کوئی بھی لڑکیاں بد اخلاق نہیں بن سکتی، بد کردار نہیں بن سکتی. صرف اگر عورت کو کمان اگر مرد کس دے، یہ نہیں کہ سختی زیادہ کرو. آپ کو احساس ہوگا، سمجھاؤ کہ ہم مذہب اسلام پر چلنے والے ہیں. ہمارے اسلام کا مزاج کیا ہے، نبی نے کیا پیغام دیا، نبی کی بیٹی نے کیا پیغام دیا، اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ کامیاب و کمائی سے ہم کنار ہو جائیں گے. اللہ کی بات دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق و توفیق. آمین سنو. ایک روایت بتاؤں کہ دیوبندی اور وہابی غیر مخالف مذہبی کہتے ہیں 12ویں شریف کرنے سے کیا فائدہ، غوث اعظم کی بیانی کرنے سے کیا فائدہ، فلاں فلاں کرنے سے کیا فائدہ. تو ایک روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیٹی فاطمہ کی گھر تشریف لے گئے، کہا ہے بیٹی فاطمہ کی چوکٹ پہ تو دیکھا کہ چہرہ سرد ہوا ہوا. سرکار نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ چہرے کی سردی کیوں ایسی ہے؟ تو عرض کیا بابا 3 دن کا زمانہ گزر گیا، آپ کی بیٹی کچھ کھائی اور پی نہیں، آپ کے حسن حسین کچھ کھایا پیا نہیں. 3 دن نبی تو مصلی لیا، دوسرے روم میں جا کے مصلی بچھا دیا اور نماز میں شروع 2 رکعت نماز پڑھا. اب دعا کیا، دعا ختم نہیں ہوئی کہ دستک کی آواز آئی دروازے سے. سرکار دروازہ کھولے تو کیا دیکھا ایک اجنبی شخص ہے کھانا لے کر کے موجود ہے. سرکار نے کھانا لے لیا، دروازہ بند کر دیا، دسترخوان بچھایا، کھانے کو رکھا. نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ چلی آؤ، اے حسن شہزادے چلے آؤ، اے حسین کے ٹکڑے آ جاؤ. سب کو لے کر کے مصطفیٰ جیسے ہی ایک لقمہ اٹھایا کھانے کے لیے، دروازہ بند ہے، باہر سے فقیر آیا، ایک سائل آیا اور آواز دیا میں بھکاری ہوں، یہ 3-4 دن سے بھوکا ہوا، ایک لقمہ مجھے دے. تو نبی نے کیا فرمایا تیرے واسطے اس کھانے میں کوئی حصہ نہیں ہے، چلا جا. سنیے گا، تیرے واسطے اس کھانے میں کوئی حصہ نہیں، چلا جا. وہ چلا گیا، پھر لقمہ اٹھایا کھانے کے لیے. پھر دوسرا فقیر آیا، بھیا کچھ آپ مجھے پکاؤں، تو 4 روپے مجھے دی. نبی نے فرمایا تیرے واسطے اس کھانے میں حصہ ہے ہی نہیں، چلا جا. وہ چلا گیا. پھر اٹھایا، پھر تیسری بار وہ فقیر نے آواز دیا تو 4 مجھے پکاؤں، کچھ کھانے کو دے. تو نبی نے فرمایا تیرے واسطے اس کھانے میں کوئی حصہ نہیں، چلا جا. نبی کی بیٹی شہزادی فاطمہ تڑپ جاتی، عرض کرتی ہے بابا آپ کی بارگاہ تو وہ ہے کہ جو فقیر آیا اس کو غنی بنا دیا، محتاج آیا اس کو خوشحال کر دیا، بازو کٹا ہوا آیا بازو کو جوڑ دیا، آنکھ نکلی ہوئی آئی آپ نے آنکھ کو اپنے مقام پہ پہنچا دیا. اور جب کوئی فقیر آیا آپ نے اس کے دامن کو بھر دیا. یہ کیسا معاملہ ہے؟ ایک آیا کھالی گیا، دوسرا آیا کھالی گیا، تیسرا آیا کھالی گیا. ماذا کیا؟ میرے سرکار فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تجھے خبر سامنے دسترخوان لگا ہوا اور یہ کھانا کہاں کا لانے والا کون؟ نبی کی شہزادی بولتی بابا آپ بتائیں. نبی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ یہ کھانا جنت کا کھانا ہے، جو لے کے آیا تھا وہ فرشتوں کا امام جبرائیل لے کے آیا، جبرائیل لے کے آیا. اور معلوم ہے پہلا آیا کھالی گیا، دوسرا آیا کھالی گیا، تیسرا آیا کھالی گیا. جب فاطمہ بنت رسول کے گھر جنت کا کھانا آیا پورے عرش کا پھیلا ہو گیا، زمین پہ چرچا ہو گیا کہ نبی کی بیٹی کے لیے جنت سے کھانا آیا ہے. شیطان کو پتہ لگ گیا، شیطان کو یقین تھا بارگاہ نبی کی ایسی ہے جو چاہتا ہے کھالی واپس نہیں لوٹتا. اسی طرح سے آیا مانگنے کے لیے مل جائے گا تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤں گا. بیٹی فاطمہ یہ محمد کی بارگاہ ہے، یہاں کا صدقہ گناہوں کو گنا کرتا ہے، شیطان
کہ جشن میلاد النبی کا صدقہ، نبی کی آمد کا صدقہ، غوث اعظم کا صدقہ غوث اعظم کے چاہنے والوں کو وفادار رسول کو ملے گا، خطان رسول کو ملے گا۔ نبی اعلیٰ نے فرمایا تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں ہو ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ۔ تو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کی سچی محبت زندگی بشا، نبی نے جو بتا دیا، جو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے اس پہ عمل کریں، اپنے بچوں پر کو اچھی تربیت دیں، قرآن کی تربیت دیں، مذہب اسلام کی تربیت دیں، اور گھر کی عورتوں کو پردہ میں رہنے کی تلقین کریں، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے۔ پھر اس کے بعد بچوں کی اچھی انمول زندگی پر چل جائے جس پہ اللہ اس کے رسول کا خصوصی کام ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک روایت ہے کہ جس گھر میں پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے اس گھر کی عزت و آبرو کو اللہ تاش کی پتوں کی طرح بکھیر دے۔ آج جس گھر میں پردے کا اہتمام ہوتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس گھر کی عزت و آبرو کی حفاظت رب کے ذمہ اور ان کے محبوب صفا کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس لیے پردے کا اہتمام کرے، نماز بھی پڑھے، گھر والوں کو پڑھاوے اور قرآن کی تعلیم دے، اپنے امام کی عزت کرے، حفاظ کی عزت کرے، اور مدرسے کو دوسروں کی ترقی دے۔ جتنا بہترین مسئلہ چلے گا معاشرہ اتنا قائم بنتا چلا جائے گا۔ مولا کی بارک دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔